السلام علیکم، میں ہوں بنت نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں بنت نواز قرآنک ایجوکیشن۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو ایسا الف مدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے واو ساکن ہو اور اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو تو ایسا واو مدہ کہلاتا ہے۔ آئیے اس حرف کا جوڑ کرتے ہیں۔ جوڑ ہے اس کا با الٹا پیش۔ جوڑ کیا ہے؟ با الٹا پیش۔ رواں کریں بو، رواں کریں بو۔ آئیے اس حرف کا جوڑ کرتے ہیں۔ جوڑ ہے اس کا با واو پیش۔ جوڑ کیا ہے؟ با واو پیش۔ رواں ہے اس کا بو، رواں کیا ہے؟ بو۔ آپ نے دیکھا الٹے پیش اور واو مدہ کے لکھنے اور جوڑ کرنے میں فرق ہے، لیکن ان کی ادائیگی ایک ہی ہے۔ ان کی ادائیگی ایک ہونے کی وجہ سے ان کے قواعد بھی ایک ہی ہیں۔ آئیے اپنے سبق کا مکمل طور پر آغاز تعوذ اور تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اس حرف کا جوڑ کرتے ہیں۔ جوڑ ہے اس کا با واو پیش۔ جوڑ کیا ہے؟ با واو پیش۔ جوڑ کریں با واو پیش۔ رواں ہے اس کا بو، رواں کیا ہے؟ بو۔ رواں کریں بو۔ آپ نے دیکھا ہم نے واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا۔ پڑھیں تا واو پیش تو، سا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، ہا واو پیش ہو، خا واو پیش خو، دو، زو، رو، زو، سو، شو، سو، غو، تو، ذو، عو، غو، فو، قو، کو۔ اب اس کو ہم نے کیسے پڑھا؟ قو۔ اس کو ہم نے بس کیسے پڑھا؟ کو۔ وجہ اس کی یہ ہے، یہ قاف مخفم ہے اور ایک یہ کاف مرققہ ہے۔ مطلب مخفم کاف سے کیا مراد؟ موٹا کاف، اور مرققہ کاف سے کیا مراد؟ مرققہ کاف سے کیا مراد؟ باریک کاف۔ اس کو ہم موٹا پڑھتے ہیں اور اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ اس حرف کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں ہم؟ جب ہمارے منہ کے آخر اور حلق کے شروع میں گوشت کا جو ایک ٹکڑا ہوتا ہے نا، جسے اردو میں قوا کہتے ہیں اور عربی میں اسے لحاد کہتے ہیں، جب لحاد ہمارے نرم تالو سے لگتا ہے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور جب سخت تالو سے لگتا ہے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو قاف اور اس کو کاف ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کیسے کریں گے؟ قو، قاف واو پیش قو۔ اس کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ کاف واو پیش کو، لو، مو، نو، وو، واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او۔ اب ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی الف کے اوپر زبر، زیر، پیش کوئی بھی حرکت لگ جائے تو الف حمزہ بن جاتا ہے، تو اس لیے ہم اسے الف واو پیش او نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو۔ آئیے مشق کرتے ہیں۔ آئیے اس حرف کا جوڑ کرتے ہیں۔ تا واو پیش تو، با واو پیش بو، تو بو، آگے وقف تو بو، ہا پیش ہو، دال واو پیش دو، ہدو، آگے وقف ہدو۔ اس لفظ کو دھیان سے پڑھنا ہے کیونکہ اکثریت لوگ غلطی کر جاتے ہیں اس لفظ میں پڑھتے وقت، یا تو وہ پڑھ دیں گے ہودو، یعنی کہ واو مدہ کے ساتھ ساتھ
پیش کو بھی کھینچ دیتے ہیں. ہم نے پڑھا ہے نا پیش کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں اور یو کے ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یا تو وہ اس حرف کو ہودو پڑھ دیتے ہیں جو کہ غلط ہے, یا پھر پڑھتے ہیں ہدو, تو مطلب پھر بھی غلط ہو گیا کہ ہم نے پیش تو صحیح پڑھا لیکن ہم نے واو مدہ چھوڑ دیا. اس لیے اس حرف کو ہم دھیان سے پڑھیں گے. ہم اس کو پڑھیں گے ہدو ہدو, کیونکہ ہم پیش کو بغیر کھینچے جبکہ واو مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. کونو, آگے وقف کونو, را زبر را, غاد واو پیش زو, رضو, آگے وقف رضو, قاف واو پیش قو, لام واو پیش لو, قولو, آگے وقف قولو. آپ نے دیکھا میں نے ان 5 حروف کا وقف اور وصل سیم رکھا. وجہ اس کی یہ تھی جب بھی واو مدہ موقوف علیہ ہو, یعنی جس حرف پر وقف ہو رہا ہو وہ واو مدہ ہو تو واو مدہ کا وقف اور وصل ایک ہوتا ہے. سانس لے کر ٹھہرنا اس کا وقف کہلاتا ہے اور وقف بنتا ہے وقف بالسکون, کیونکہ ہم نے ان میں کوئی چینجنگ نہیں کری. جیسا ہم نے وصل میں پڑھا ہم نے وقف میں بھی ویسے ہی پڑھا. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. اس کی مثال دیکھیں آپ, جیسے ایک یہ پینسل ہے, اس کو میں نے بالکل بھی نہیں ہلایا تو اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت ہے سکون ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے اس لفظ کو ہم نے بالکل, ان حروف کو ہم نے بالکل بھی نہیں ہلائے, ان لفظوں کو ہم نے بالکل نہیں ہلائے ان کی جگہ سے. جیسا ہم نے وصل کی حالت میں پڑھا, سانس لے کر ہم ٹھہرے ضرور, ہم نے وقف ضرور کیا, لیکن ہم نے ان کو انہی کے حال پر چھوڑ دیا, انہی کے حال پر وقف کیا. یعنی جیسے ہی وصل کی حالت میں پڑھے ویسے ہی وقف کی حالت میں پڑھے, اس لیے اس وقف کو کہتے ہیں وقف بالسکون. ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں کہ وقف بالسکون آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, لیکن اگر آپ کو اس وقوف کو سمجھنے میں کوئی پرابلم ہو تو اس کی ایک ڈیٹیل ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے, تو وقوف کو مزید جو ہے ڈیپلی اس کی فردر ویڈیوز دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں. آئیے اس حرف کا جوڑ کرتے ہیں. جوڑ ہے اس کا لام واو پیش لو, طادو زیقن, لوطن, آگے وقف لوط, لوط. اب ہم نے تو کو لوط کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہ حرف مقلقل میں سے ہیں. اب حالت وقف میں تو کی زیر حذف ہو جائے گی, یعنی کہ تو کی 2 زیر کی جو تنوین ہے وہ ختم ہو جائے گی, تو ساکن ہو جائے گا اور وقف بنے گا وقف بالاسکان. ہم پہلے پڑھ چکے نا کہ حرف قلقلہ جب بھی ساکن حالت میں آئے تو ان میں جنبش ہوتی ہے, یعنی ہم ان کو ان کے مخرج میں روکتے نہیں ہیں بلکہ آواز پلٹ کر آتی ہے. ہم نے پچھلی تقدیم میں بھی پڑھا تھا کہ حرف ہجا کل 29 ہیں, جن میں سے 5 حروف ایسے ہیں جن میں سے 5 حروف قاف, طا, با, جیم اور دال ایسے ہیں کہ جن کی آواز ان کے مخرج میں ساکن حالت میں رکتی نہیں ہے بلکہ پلٹ کر واپس آتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ لوط, فوراً سے ہلا دینا ہے, لوط, فوراً سے آواز مخرج میں جائے گی اور فوراً سے پلٹ کر آ جائے گی. جیسے کہ ایک گیند ہم دیوار میں مارتے ہیں تو وہ رکتی نہیں ہے, پلٹ کر واپس آتی ہے. اسی طریقے سے حرف قلقلہ کی بھی آواز ان کے مخرج میں رکتی نہیں بلکہ پلٹ کر واپس آتی ہے. ٹھیک ہے. ہا واو پیش ہو, دال دو زبردن, ہودن, آگے وقف ہودا. اب دیکھیں ہم نے وصل کی حالت میں کیسے پڑھا؟ ہودن, اور وقف کی حالت میں کیسے پڑھا؟ ہودا. یعنی ہم نے 2 زبر کی تنوین کو الف مدہ سے بدل دیا. اب یہاں پر ہم نے تبدیلی کی, اس لیے یہاں وقف بنے گا وقف بالابدال.
پڑھیں قاف واو پیش قو، لام الف زبر لا، قولا، آگے وقف قولا۔ اب دیکھیں جیسا ہم نے وصل میں پڑھا وقف میں بھی اسی حالت میں پڑھا، یعنی ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی، اس حرف کو ہم نے سکون میں رکھا۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ الف مدہ کا وقف اور وصل ایک ہوتا ہے، سانس لے کر ٹھہرنا اس کا وقف کہلاتا ہے، اور وقف بنتا ہے وقف بالسکون۔ پڑھیں نون واو پیش نو، ہا دو زبر حن، نوحن، آگے وقف نوحا۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے دو زبر کی تنوین کو الف مدہ سے بدل دیا، اس لیے یہاں وقف بنے گا وقف بالابدال۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا ہے؟ الف۔ اب اس الف کے اوپر جب زبر آیا تو یہ الف حمزہ بن گیا۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ، حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ، اعوذ۔ ہم نے اس کو اعوذ نہیں پڑھنا اور نہ ہی اعوذ پڑھنا ہے، یہ لفظ ہے اعوذ، حمزہ ہے اور عین ہے، تو حمزہ کو ہم نے حمزہ کے مخرج سے پڑھنا ہے اور عین کو ہم نے اس کے مخرج سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ، 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 ٹھیک۔ آگے وقف اعوذ۔ اب حالت وقف میں پیش ختم ہو جائے گا، ذال ساکن ہو جائے گا اور وقف بنے گا وقف بالاسکان، کیونکہ ساکن سے نکل رہا ہے، ہم حرف کی حرکت کو سانس توڑنے کی وجہ سے ساکن کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں وقف بنے گا وقف بالاسکان۔ اس کے علاوہ واو مدہ کے بعد دال کا سکون عارضی، یعنی ہم پڑھ چکے ہیں نا سکون عارضی ایک ایسا سکون ہوتا ہے جو ہم خود سے کرتے ہیں سانس کی قلت کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ یہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ہمیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے وقت ہمیں کوئی بات کرنی پڑ جاتی ہے یا ہمیں کسی بھی وجہ سے وقف کرنا پڑتا ہے، تو اب وقف کی حالت میں ہم اس حرکت کو خود سے ختم کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ سکون عارضی ہے، یہ سکون اصلی نہیں ہے۔ اب دیکھیں واو جو ہے وہ ساکن حالت میں، تو یہ واو کی جو ہے اصلی حالت ہے، یہ واو ساکن جو ہے یہ سکون عارضی نہیں ہے، یہ اصلی سکون ہے واو کا، لیکن ذال کی پیش جو ہے ہم نے حالت وقف میں ساکن کی ہے نا، تو یہ جو ہے یہ سکون عارضی ہے۔ واو مدہ کے بعد سکون عارضی آ رہا ہے، واو مدہ کے بعد ذال کا سکون عارضی آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد عارض وقفی، جس کی مقدار 2، 4 اور 6 حرکت ہے، لیکن ہم 6 حرکت کی مقدار جب اس کو کھینچ کے پڑھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے ہم نے کیسے پڑھا؟ اعوذ۔ اب ہم نے اعوذ ایسے نہیں کر دینا کیونکہ یہ زال نہیں ہے، یہ ہے ذال، اور دوسری غلطی کیا؟ اعوذ ایسے بھی نہیں کر دینا، یہ حرف قلقلہ ویسے نہیں ہے، اس کو اس کے مخرج میں روک کے پڑھنا ہے۔ ہم نے پڑھ چکے ہیں نا جسم کی تختی میں کہ ساکن حرف کی آواز کے مخرج میں رک جاتی ہے، اب یہ حرف قلقلہ تو نہیں ہے نا جو ہم اس کو ہلائیں گے، ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کے مخرج میں روک کے پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے اعوذ، اعوذ، ٹھیک ہے؟ را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو زیر لن، رسولن، آگے وقف رسول۔ میم خوا زبر مخ، تا واو پیش تو، مختو، میم دو زیر من، مختومن، آگے وقف مختوم۔ اب آپ نے دیکھا ان دونوں حروف کے آخر میں موقوف علیہ کا جو حرکت تھی، جس حرف پر وقف ہو رہا تھا، وہ دونوں کے اندر
دو زیر کی تنوین تھی، تو دو زیر کی تنوین حالت وقف میں ختم ہو جاتی ہے، لفظ جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے اور وقف بنتا ہے وقف بالاسکان۔ اب واو مدہ کے بعد لام اور میم کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد عارض وقفی، جس کی مقدار 2 4 6 حرکت ہے، لیکن ہم 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے، تو اس لیے ہم اس کو 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ پڑھیں، شین پیش شو، ہا واو پیش ہو، شوہو، دال دو پیش دن، شوہودن، آگے وقف شہود، شہود۔ اب ہم نے کیسے پڑھا؟ شہود۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ کیونکہ دال حرف قلقلہ میں سے حالت وقف میں ساکن حالت میں آ رہا ہے۔ اب جب ہم ساکن کریں گے تو پیش کی تو تنوین ختم ہو جائے گی نا، دال ساکن ہو جائے گا، واو مد کے بعد دال ساکن آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد عارض وقفی، اور ہم دال کو قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے۔ پڑھیں، قاف پیش قو، عین واو پیش او، قعو، دال دو پیش دن، قعودن، آگے وقف قعود۔ آپ نے دیکھا واو مدہ کے بعد دال کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد عارض وقفی، جس کی مقدار 2 4 6 حرکت ہے، لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ پڑھیں، واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو، ہاں دو پیش ہن، وجوہن، آگے وقف وجوہ، وجوہ۔ ایسے چھوڑنا ہے ہم نے اس کو، ہم نے ساکن حالت میں اس کو کیسے چھوڑنا ہے؟ وجوہ، وجوہ، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو واو مدہ کی تختی سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہو یا کوئی پرابلم ہو، کوئی سوال ہو، تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔